اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للموحدین والنار للملحدین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بالقاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھیے محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد آج کی شب 25 رجب کی تاریخ ہمارے ساتویں امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ کی شہادت کی تاریخ عزیزان محترم امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج مشہور و معروف آپ کا لقب ہے. آپ کی کل حیات طیبہ 55 سال 128 ہجری 7 صفر ولادت کی تاریخ 183 ہجری 25 رجب شہادت کی تاریخ ولادت مدینہ منورہ اور شہادت بغداد جہاں آپ کا روضہ مبارکہ ہے. امامت کی مدت 35 سال. یہ مکمل حیات طیبہ والدہ گرامی حضرت حمیدہ خاتون سلام اللہ علیہا، والد حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. امام کی زندگی حیات طیبہ کے بارے میں سبھی جانتے ہیں کہ ایک طویل عرصہ قید خانے میں زندان میں گزارا، سختیوں میں گزارا. عزیزان محترم، لیکن امام کی شان، امام کی عظمت یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنے تمام چاہنے والوں کو قصب فیض پہنچاتے رہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی ہمارا امام کسی ظالم کے شکنجے میں ہو، قید خانے میں ہو، تو لوگ ان کے فیض سے محروم ہو جائیں. نہیں، یہ دنیا بغیر امامت کے، بغیر حجت کے ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتی. امام چاہے ظاہر ہو، چاہے امام غائب ہو، قید خانے میں ہو یا آزاد ہو، امام اس دنیا کو فیض پہنچاتے ہیں. یوم ندعو کل اناس بامامہم، اس آیت میں صریحاً واضح طور پر ایک پیغام مل جاتا ہے ہمیں کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے سورہ اسراء کی 71ویں آیت، یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم یوم قیامت تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. تو اب امام ایسا ہونا چاہیے جو وارث جنت ہو، جو اس دنیا میں ہدایت کے لیے آئے، اس دنیا میں آ کر ہماری ہدایت کرے. امام کی شان یہ ہے کہ تمام کمالات کا مالک ہوتا ہے، انبیاء کے معجزات کا مالک ہوتا ہے، اپنے زمانے میں سب سے بڑا عالم ہوتا ہے، سب سے بڑے تقوی والا ہوتا ہے. عزیزان محترم، جب ایک چاہنے والے نے ہمارے ساتویں امام کو دیکھا کہ چینی زبان میں کسی سے گفتگو کی، ایک ایسی زبان کوئی نہیں جانتا، تو چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا آپ کس زبان میں گفتگو کر رہے تھے؟ امام نے فرمایا یہ زبان چینی تھی. پھر حبشی آئے، کچھ حبشی زبان میں ایسی گفتگو کی تو آپ کے چاہنے والے بھی حیران ہو جاتے ہیں. تو وہاں پر امام نے فرمایا لا یخفی علی الامام شیء، امام پر کوئی بھی چیز مخفی نہیں ہوتی. امام تمام علوم کو جاننے والا ہوتا ہے. پھر امام نے فرمایا کہ صرف یہی زبانیں نہیں بلکہ تمام مخلوقات کی زبانیں
پرندوں کی زبانیں، حیوانوں کی زبانیں بھی ہم جانتے ہیں. تو یہ عظمت امام کی. امام نے فرمایا الامام بمنزلت البحر، امام کی منزلت سمندر کی طرح ہے. لا ينفد ما عنده، جو کہ جو امام کے پاس ہوتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا. سمندر کا پانی کبھی ختم ہونے والا نہیں. لا ينفد ما عنده وعجائبه اکثر من عجائب البحر، اور امام کے کمالات، عجائب سمندر سے زیادہ ہیں. سمندر کی تہ تک انسان نہیں پہنچ پایا، اس کی مکمل معرفت حاصل نہیں کر پایا، تو پھر امام کی کیسے معرفت ہوگی؟ سمندر کے بغیر یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی. اسی طرح امام کے بغیر بھی یہ سلسلہ ہدایت، یہ دنیا باقی نہیں رہ سکتی. امام کی عظمت اگر سمجھنا چاہتے ہیں عزیزان محترم کہ امام کہتے کسے ہیں، دیکھیے ضروری ہے. امام نے فرمایا من احبنا، جو ہم سے محبت کرتا ہے، وتبرأ من عدونا، اور جو ہمارے دشمنوں سے تبرہ رکھتا ہے، کانا معنا، وہ ہمارے ساتھ ہوگا. تو ضروری ہے امام سے محبت بھی کی جائے اور دشمنوں سے نفرت کی جائے، تبرہ کیا جائے. وہی امام کا حقیقی چاہنے والا ہوتا ہے. اطاعت کرنے کا انسان وہی حقدار ہوتا ہے جو امام سے محبت بھی کرتا ہو، دشمن سے تبرہ. عزیزان محترم، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام باب الحوائج ایسا در ہے جہاں لوگوں کی حاجتیں پوری ہوتی تھی. جو امام کی خدمت میں آتا تھا امام سے قصب فیض حاصل کرتا تھا. امام سب کی حاجتوں کو پورا فرماتے تھے. اسی وجہ سے آپ کی حیات طیبہ میں یہ لقب مشہور ہو گیا، باب الحوائج، ایسا در جہاں لوگوں کی مرادیں پوری ہوتی ہوں، حاجتیں پوری ہوتی ہوں. آج بھی امام کے چاہنے والے جب امام کو وسیلہ بناتے ہیں، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، صلوات پڑھیے کہ محمد تو مراد پوری ہو جاتی ہے. اس لیے کہ امام اپنی ظاہری زندگی میں بھی اور دنیا میں سے پردہ فرمانے کے بعد بھی ایسے ہی قصب فیض جاری و ساری رہتا ہے. یہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا علم ایسا کہ ایک شخص نے جب سوال کیا، عیسائی عالم راہب، مختلف سوالوں کے جوابات دیے، پھر امام نے اس سے سوال کیے کہ حضرت مریم کے بارے میں اس کا واقعہ پورا کیا ہے. تو عزیزان محترم پھر امام نے بتایا کہ حضرت مریم اور ان کا پورا واقعہ، اور پھر ایک بہت ہی دلچسپ سوال کہ حضرت عیسیٰ کی ولادت کس جگہ پہ ہوئی، کس جگہ پہ ہوئی. تو اس عیسائی عالم نے کہا کہ معلوم نہیں. تو امام نے جواب دیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت فرات کے کنارے کربلا محلہ میں، جہاں آج ہم کربلا محلہ، یہاں پر ہوئی. یہاں پہ اس وقت خرمے اور انگور کے باغات تھے، جہاں پر حضرت مریم جب تشریف لاتی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے. عزیزان محترم، عراق کی سرزمین کتنی عظیم سرزمین ہے، جہاں کربلا بھی ہے، جہاں پر حضرت عیسیٰ کی بھی ولادت ہوئی. اور اسی سرزمین سامرہ میں آخری امام زمانہ علیہ السلام کی ولادت بھی. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. اور دونوں ہستیاں آج زندہ ہیں. عزیزان محترم، جب امام ظہور فرمائیں گے، حضرت عیسیٰ کا نزول ہوگا تو دنیا میں انقلاب ہو جائے گا. دنیا میں حق اور اسلام، عدل و انصاف کی حکومت قائم ہو جائے گی. تو یہ خصوصیت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا زمانہ، جہاں لوگ قصب فیض حاصل کرتے تھے، وہیں پر آپ نے اپنے ایک چاہنے والے علی ابن یقطین، یہ علی ابن یقطین کون؟ امام کے ایک چاہنے والے، انہوں نے اجازت مانگی تو امام نے ان کو اجازت دے دی کہ تم وقت کے حاکم کے ہاں وزارت کے منصب پر فائز ہو سکتے ہو. بس اجازت ملنے کے بعد وہ وزیر بن جاتے ہیں، لیکن شرط یہ تھی کہ تاکہ اس وزارت کے ذریعے لوگوں کی، ہمارے چاہنے والوں کی خدمت کر سکو، ان کی مدد کر سکو، ان کے ساتھ تعاون کر سکو. ایک مرتبہ علی ابن یقطین کے پاس کوئی آیا ملنے کے لیے،
لیکن انہوں نے ملنے سے انکار کر دیا. بس جب علی ابن یقطین مدینہ جاتے ہیں، امام کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور جب امام کے خادم سے کہا کہ میں امام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں، تو امام نے اجازت نہیں دی. علی ابن یقطین بڑے پریشان ہو جاتے ہیں. پھر مسجد میں جب عبادت کے بعد جب امام سے ملاقات ہوتی ہے تو سبب معلوم کیا کہ مولا آپ نے آج مجھے اپنے دیدار کی، اپنی زیارت کی اجازت نہیں دی، اس کا سبب کیا ہے؟ تو امام نے فرمایا کہ کیونکہ تم نے ہمارے ایک چاہنے والے کو، جب وہ تمہارے گھر پر آیا تھا، تم نے اس سے ملنے سے انکار کر دیا تھا. بس یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی عزیزان محترم، کہ امام اپنے چاہنے والوں کی کتنی فکر کرتے ہیں، کتنی محبت کرتے ہیں. تو حق یہی ہے کہ جس طرح امام چاہنے والوں کا خیال رکھتے ہیں، ان کی مدد فرماتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی امام کی اطاعت کرنی چاہیے. بس علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ مولا اب میں کیا کروں؟ کہا، امام نے حکم دیا کہ جاؤ اس سے معذرت کر کے آؤ، اس سے معافی مانگو جا کے. علی ابن یقطین کہتے ہیں کہ میں اس وقت مدینے میں ہوں اور وہ کوفے میں ہے. امام نے فرمایا کہ رات کی تاریکی میں ایک سواری ہے، اس سواری پہ سوار ہو جانا اور پہنچ جاؤ گے. بس علی ابن یقطین نے امام کے حکم کے مطابق عمل کیا، سواری پہ سوار ہوتے ہیں، چشمے زدن میں پہنچ جاتے ہیں مدینے سے کوفہ، اور وہاں پہ دق الباب کیا رات کی تاریکی میں. چاہنے والا حیران ہو جاتا ہے. کہا آنے کا سبب کیا ہے؟ کہا اس لیے کہ میرے مولا نے حکم دیا ہے کہ تم سے معافی مانگوں کہ تم میرے پاس ملنے آئے تھے لیکن میں نے تمہیں اجازت نہیں دی. بس اس نے کہا میں نے تجھے معاف کر دیا. علی ابن یقطین نے کہا کہ جب تک تو میرے رخسار پہ اپنے قدم نہیں رکھے گا اس وقت تک میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. بہت اصرار کے بعد اس نے اپنا قدم علی ابن یقطین کے رخسار پہ رکھا تاکہ وہ بتا سکے امام سے کہ میں مکمل طور سے معافی مانگ چکا ہوں. بس اسی طرح واپس جاتے ہیں چشم زدن میں، اور امام نے فوراً حکم دیا کہ علی ابن یقطین کو اندر آنے کی اجازت دی جائے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر صلی اللہ محمد. اس سیرت میں اس واقعے سے ایک پیغام مل جاتا ہے عزیزان محترم. پیغام یہ ملتا ہے کہ جب بھی انسان اعلیٰ منصب پر فائز ہو جائے، کسی رتبے پہ فائز ہو جائے، دولت ہو، شہرت ہو، عزت ہو، تو اس عزت کے ذریعے، اس منصب کے ذریعے اپنے چاہنے والوں کی مدد کرے، امام کے چاہنے والوں کی مدد کرے، مومنین کی مدد کی جائے، تعاون کیا جائے ان کے ساتھ. یہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اس واقعے کے اندر. عزیزان محترم، امام اپنے چاہنے والوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں. ایسے ایسے عجیب و غریب معجزات امام کے پاس لوگ آتے تھے اور کسب فیض حاصل کرتے تھے. یہاں تک کہ ایک عورت آتی ہے، اس کا چہرہ دوسرے رخ کی طرف ہو گیا تھا، پشت کی طرف چلا گیا تھا. امام نے ایک مرتبہ ایک آیت پڑھی اور اس کا چہرہ درست ہو گیا. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسہم. سبحان اللہ. اور پھر اس سے بتایا کہ وہ گناہ نہیں کرنا. لوگوں نے سوال کیا وہ گناہ کیا تھا؟ امام نے کہا کہ اس کا گناہ کیونکہ پوشیدہ ہے تو میں اس کو بیان نہیں کر سکتا، اگر یہ خود بیان کرنا چاہے تو کر دے. اس نے کہا کہ میں نے اپنے شوہر کی اطاعت نہیں کی تھی، جس کے بعد اللہ کی طرف سے یہ مجھ پر عذاب نازل ہوا. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. بے شمار کمالات، معجزات. ہارون رشید ایک ظالم حاکم، اس نے کوشش کی کہ امام کو کسی طرح قتل کیا جائے. 50 اس نے حبشی غلاموں کو بلایا، یہاں تک کہ وہ وہاں کی زبان بھی نہیں جانتے تھے، کوئی ان کو جانتا نہیں تھا، وہ کسی کو نہیں جانتے تھے. اور امام کے قید خانے میں ان کو روانہ کر دیا اور خود ایک کھڑکی سے دیکھنے لگا کہ کیا ہوتا ہے. اس نے حکم دیا کہ جاؤ تلواریں لے کر امام کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. بس وہ 50 حبشی جو کسی کو نہیں جانتے، نہ ان کو کوئی جانتا، نہ ان کی زبان کوئی جانتا، نہ انہیں کسی نے دیکھا، نہ انہوں نے کسی کو دیکھا. قید خانے میں جیسے ہی جاتے ہیں
امام کی حیبت و کمالات دیکھ کر 50 کے 50 حبشی غلام امام کے قدموں میں گر جاتے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ ہماری حکومت لوگوں کے سروں پہ نہیں ہوتی، ہماری حکومت اقتدار کے ذریعے نہیں ہوتی، ہماری حکومت لوگوں کے دلوں میں ہوتی ہے. سبحان یہ دلوں کے امام ہے، روح کے امام ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہارون رشید یہ منظر دیکھ کر حیران ہو جاتا ہے اور فوراً ان غلاموں کو روانہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ کسی کو اس واقعے کی اطلاع نہ ہو سکے. لیکن ظاہر ہے امام کے کمالات، امام کے معجزات کہاں چھپنے والے ہیں. لہذا کسی وزیر نے یہ واقعہ بیان کیا جو آج تک تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے. امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ایسے باب الحوائج اپنے چاہنے والوں کا اس طرح خیال رکھتے ہیں کہ کسی نے کہا کہ ایک بارات جاری تھی، اس میں ایک دلہن تھی، اس کا ایک سونے کا ہار گلوبند اس کا گر گیا دریا میں، طوفان سا آیا اور اس میں اس کا کشتی کے ذریعے اس کا گلوبند اس دریا میں گر گیا. بس امام نے ایک دعا پڑھی اور کشتی والے سے کہا جاؤ اس جگہ پہ جا کے اس کو تلاش کرو. وہ گیا اور اس نے وہ گلوبند حاصل کر لیا، وہ ہار اس کو مل گیا. ہر جگہ امام نے اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی بھی کی، سرپرستی کی، مدد کی. ایک مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. امام کے ایک فرزند عبداللہ ابن جعفر، انہوں نے بھی دعویٰ امامت کر دیا. لوگ پریشان آپ کے چاہنے والے کہ ہم کس کو مانیں، دونوں امام کے فرزند ہیں. بس امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک ایسا انتظام کیا، کہا کہ صحن کے اندر تمام اپنے چاہنے والوں کو بلایا، صحن کے اندر لکڑیاں جمع کی جائے، آگ لگائی جائے. آگ جلانے کے بعد امام نے اس کو بلایا، عبداللہ ابن جعفر کو، اپنے بھائی کو. پہلے امام خود اس آگ میں گئے. تو ظاہر امام وہ ہے جو تمام انبیاء کے معجزوں کا اور کمالات کا علم کا وارث ہوتا ہے. سبحان اللہ. آپ کے لیے آگ حضرت ابراہیم کی طرح گلزار ہو گئی. لوگ بڑے حیران ہوئے. بس امام نے کہا اور حکم دیا عبداللہ کہ اگر تم یہ کام کر سکتے ہو تو تم اپنے دعوے میں سچے ہو. انہوں نے فوراً انکار کر دیا اور بتا دیا کہ بے شک آپ ہی حقیقی جانشین اور وقت کے امام ہیں. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہاں پہ یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ امام کے پاس سارے معجزات ہوتے ہیں، کمالات ہوتے ہیں. دیکھیں کبھی بھی کوئی دھوکہ نہیں کھا سکتا اگر اسے امام کی معرفت ہو. مثلا امام وہ نہیں ہوتا جو لوگوں کے علم کا محتاج ہو، مال کا محتاج ہو، اقتدار کا محتاج ہو، دولت کا محتاج ہو، کمالات کا محتاج ہو. عزیزان محترم، زبانیں سیکھنے کا محتاج ہو، علم حاصل کرنے کا محتاج ہو، فن حاصل کرنے کا محتاج ہو. اگر امام اس دنیا میں آ کے محتاج ہے تو وہ امام نہیں ہو سکتا. امام وہی ہوتا ہے کہ پوری دنیا اس کی محتاج ہوتی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں ہوتا. سبحان اللہ. یہ ہے عظمت امام کی. ہر امام اپنے زمانے میں اسی طرح کمالات کا مالک ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ دنیا نے ساری کوششیں کر لی، تیر چلائے، تیر تبر تلواریں چلا دی اور تیروں کی بارش کر دی، لیکن کوئی ان کے کردار پر، علم پر، کمالات پہ انگلی نہ اٹھا سکا. اس لیے کہ یہ عظمتوں کے مالک ہوتے ہیں. یہ منصب الہی اس دنیا سے لے کر آتے ہیں، اللہ کی بارگاہ سے لے کر آتے ہیں کہ ان کی منزلت ایسی منزلت ہوتی ہے کہ جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. صلوات پڑھ دیجئے کہ محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد. اب یہاں سے ایک بات بھی اور سمجھ میں آتی ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کا کس طرح خیال رکھتے ہیں، کس طرح چاہتے ہیں. عزیزان محترم، کس طرح رہنمائی فرماتے ہیں. بشر حافی ایک بہت بڑا رئیس تھا بغداد میں، امیر زیادہ، نواب آج کے دور میں، پیسے والا، دولت، عزت، شہرت، بڑا سا گھر ہے. آپ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام
उस कूचे से, उस गली से गुजर रहे थे, देखा कि उसके घर में गाने बजाने की आवाजें आ रही, म्यूजिकल प्रोग्राम है, गाने बजाने की महफिल है। देखा एक कनीज वहां से आई। इमाम ने उस कनीज से सवाल किया कि ये बता, इस घर में रहने वाला गुलाम है या आजाद है? उसने कहा आजाद है। तो इमाम ने कहा कि बेशक मालूम होता है कि ये यकीनन आजाद है। ये कह के इमाम चले गए। कनीज ने जब ये जुमले बशर हाफी के सामने ये बयान किए तो एक मर्तबा बशर हाफी समझ जाते हैं कि मेरे मौला का मकसद क्या है, कि जो आजाद होता है वही ऐसे काम करता है, जो अल्लाह का बंदा होता है वो कभी उसकी मासियत नहीं करता। बस बशर हाफी दौड़ते हुए जाते हैं, नालेन पहने बगैर, और इमाम के कदमों में आके गिर जाते हैं कि मौला मुझे माफ कर दीजिए, मैंने इस गुनाह से हमेशा के लिए तौबा कर ली। ऐसी तौबा की बशर हाफी ने कि न कभी गाना सुना, न कभी उसने महफिलें मुनाकिद की, अजीजान मोहतरम, और कभी नालेन उसने नहीं पहने, ताकि उसे ये बात याद रहे कि जब मैंने इमाम की खिदमत में आकर कदमों में गिर के तौबा की थी तो मेरे पैरों में नालेन और जूतियां नहीं थी, हमेशा बगैर नालेन के रहे, पाबरहना रहे। ऐसी तौबा अजीजान मोहतरम कि उर्फा उनसे कस्बे फैज हासिल करते हैं, अपने जमाने के एक आरिफ बन गए, इसलिए कि उसने अपने वक्त के इमाम की मार्फत हासिल कर ली थी। उससे बड़ा कौन आरिफ हो सकता है? अब इस वाक़े में एक बहुत बड़ा पैगाम है कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की इताअत करना चाहते हो तो गाने बजाने से, गाने सुनने से, गाने से, महफिलें मुनाकिद करने से हमेशा परहेज करना होगा। इमाम का चाहने वाला कभी गाने की तर्ज पर, गाने की तरह या म्यूजिक के साथ, मौसीकी के आलात के साथ कभी भी मनकबत नहीं पढ़ सकता, कभी भी नोहा नहीं पढ़ सकता। कुरान की तिलावत करना भी जायज नहीं है। अजीजान मोहतरम, अब समझ जाइए कि इस वाक़े से हमें यह पैगाम मिल जाता है कि अगर बशर हाफी बनना है तो इन तमाम लग़वियात को, खुसूसन गाने को, तर्जों को छोड़ना होगा, म्यूजिक को छोड़ना होगा, और हमें इन चीज़ों से दूर होना होगा। अजीज़ान मोहतरम, आज के इस वाक़े से ये पैगाम मिल जाता है कि अगर कोई मनक़बत भी पढ़ता है, सलाम पढ़ता है, क़िरात करता है, अज़ान भी देता है गाने के अंदाज में, या म्यूज़िक के आलात इस्तेमाल करता है, मौसीकी के आलात, तो किसी भी तौर पे जायज़ नहीं है। हमारे इमाम कभी भी इस अमल से राज़ी नहीं होंगे। इमाम को खुश रखना चाहते हो, इमाम की खुशनुदी हासिल करना चाहते हो तो इन चीज़ों से परहेज करना होगा, इसलिए कि ये तमाम चीज़ें वो हैं जो हराम भी हैं, जिससे हमारे वक्त के इमाम नाराज होते हैं। सलवात पढ़िए मिलके, मोहम्मद वाली मोहम्मद। तो तमाम पढ़ने वालों को चाहिए कि बशर हाफी का ये वाक़या याद रखें। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम बाबुल हवाइज हैं, ऐसी मदद करते हैं अपने चाहने वालों की। बीबी शतीदा के बारे में आपने सुना होगा कि नेशापुर की रहने वाली, इमाम की चाहने वाली, कि इनका आज भी मज़ार वहाँ पर बन चुका है जहाँ लोग आपके अक़ीदतमंद जाते हैं। इनका वाक़या बड़ा अजीब है कि जब इमाम की खिदमत में मुख्तलिफ इलाक़ों से लोग जाते थे, रुकू में शरिया लेके, शरई खुम्स वगैरह लेकर, पैसे वगैरह लेकर जाते थे, तो उसने भी एक जाने वाले को, काफिले के सालार को, 1 दिरहम जो खुम्स का था, खुम्स का 1 दिरहम दिया कि ये मेरे मौला की खिदमत में पहुंचा दे, और एक उसने अपने हाथों से एक कपड़ा बुना था या स्वेटर वगैरह टाइप का, कहा कि और ये तोहफा मेरी जानिब से इमाम को पहुंचा दे। बस चाहने वाला जाता है, ज़ाहिर बड़ी बड़ी रकमों को इमाम के हवाले कर देता है और वो भूल जाता है। 1 दिरहम ज़ाहिर है क्या याद रखता है। बस इमाम ने सवाल किया कि वो 1 दिरहम कहाँ है जो हमारी चाहने वाले ली ने तुम्हें दिया था।
اس نے کہا مولا میں بھول گیا. وہ امام کے حوالے کیا. امام نے فرمایا کہ یہ ہماری ایسی چاہنے والی ہے کہ ایک ایسا کپڑا دیا کہ یہ اس کے کفن کے لیے کہ یہ اس خاص عقیدت کے ساتھ کہ جسے امام جعفر صادق علیہ السلام کی بہن نے اور بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کے اللہم صلی علی محمد و آل محمد منسوب شدہ تبرکات کے ذریعے اس کو بنایا ہے. اس کپڑے کو اس کو دے دو ہماری چاہنے والی شتیدہ خاتون کو تاکہ وہ اپنے کفن میں یہ استعمال کرے. جب اس کا انتقال ہوتا ہے اور پوری خبر دنیا میں پھیل جاتی ہے اس علاقے میں تو ظاہر امام جو غیب کے جاننے والے ہیں اس کے جنازے میں پہنچ جاتے ہیں. طیب العرض کر کے معجزے کے ذریعے لوگ حیران ہو جاتے ہیں چاہنے والے. اور جنازہ پڑھنے کے بعد امام کا چاہنے والوں نے جب سوال کیا کہ مولا آپ اتنی دور سے یہاں آ گئے تو عجیب جواب دیا عزیزان محترم. امام نے فرمایا جہاں بھی ہمارا چاہنے والا کوئی مرتا ہے تو وقت کا امام اس کے جنازے میں شریک ہو جاتا ہے. سبحان اللہ اکبر. پھر کہا اپنے چاہنے والے سے فاتقوا اللہ فی انفسکم. اپنے چاہنے والوں سے کہا اللہ سے ڈرو, اپنی نفس کو پاکیزہ رکھو, اللہ کا تقوی اختیار کرو. اگر تم متقی ہو, امام کے چاہنے والے ہو تو اس دنیا سے اگر تم جا رہے ہوگے, رخصت ہو رہے ہوگے, تمہارے جنازے میں وقت کا امام شامل ہو جائے گا. سبحان اللہ. کتنی بڑی عظمت ہے, کتنی بڑی فضیلت ہے عزیزان محترم کہ امام نے فرمایا ہمارا چاہنے والا کہیں بھی کوئی انتقال کرتا ہے وقت کا امام اس کے جنازے میں ضرور شریک ہوتا ہے. صلوات پڑھیے مل کے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد محمد و و آل آل محمد. ایسے کمالات کے مالک, ایسی عظمتوں کے مالک امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کہ جن کے وسیلے سے ساری دعائیں قبول ہوتی ہیں. اتنی مصیبتوں میں, پریشانیوں میں جہاں آپ کو قید کیا جاتا ہے اور حکم دیا جاتا ہے کہ دربان کو کہ زیادہ سے زیادہ ظلم کر, لیکن امام کا کردار دیکھ کر, عمل دیکھ کر ایسے لوگ جو سخت ترین ظالم تھے وہ بھی ان کا دل نرم ہو جاتا ہے. سخت دل والے تھے, امام کے کردار کو دیکھ کر نرم ہو جاتے ہیں, امام کے چاہنے والے بن جاتے ہیں. حکیم وقت پریشان ہو جاتا ہے. ہارون رشید نے جب دیکھا کہ جس کو میں حکم دیتا ہوں کہ تم ظلم کرو وہ تو امام کا چاہنے والا بن جاتا ہے. پھر اس نے ایک عجیب منصوبہ تیار کیا. اب ظاہر یہ معرفت کی کمی, اس نے ایک خوبصورت کنیز جو حسین و جمیل تھی اس کو آراستہ کر کے, اس کو سنوار کے اس کو آراستہ کر کے کہا کہ جا امام کے قید خانے میں چلی جا اور ان کو اپنی طرف مائل کر. لیکن کنیز نے دیکھا کہ یہ وہ امام ہے جو ہر وقت سجدے میں ہے, ایسی عبادت کہ یہاں تک کہ کنیز بھی امام کی معتقد ہو گئی, امام کی چاہنے والی ہو گئی. عزیزان محترم گئی تھی امام کو گمراہ کرنے اور وہ خود ہدایت یافتہ ہو گئی. یہی ہمارے امام کا کمال ہے کہ امام اپنے چاہنے والوں کی کیا, اگر کوئی دشمن بھی ہے تو وہ بھی اگر ہدایت حاصل کرنا چاہے تو اس کو بھی امام اپنے راستے, اپنے عظمتوں کے ذریعے ہدایت یافتہ کر دیتے, اپنے کمالات کے ذریعے, کردار کے ذریعے, علم اور عمل کے ذریعے. عزیزان محترم بس یہ ہے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد و آل. کہ جہاں ان کے کمالات, کہ جہاں 15 سال قید خانے میں گزارے ہوں, کتنی مصیبتیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ جب امام کو دیکھا جاتا تھا قید خانہ اتنا تنگ و تاریک میں تھا کہ ایسا لگتا تھا کہ بس صرف ایک کپڑا بچھا ہوا ہے. اللہ اکبر. اتنا ظلم امام پہ ہوا کہ جب مدینے سے آپ کو لایا گیا, آپ جانتے ہیں آپ کس طرح لایا گیا امام کو. امام نماز پڑھ رہے تھے مسجد نبی میں, اسی انداز میں امام کی توہین کرتے ہوئے وہاں سے نکالا گیا. اللہ اکبر. اس انداز میں امام کو اسیر کر کے لایا گیا بغداد, اور پھر وہاں اتنی مصیبتیں, زیادہ تر وقت آپ کا قید خانے میں گزرا. اور جب دیکھا کہ اس کے باوجود امام کے چاہنے والے ہر جگہ موجود ہیں
تو بس ہارون رشید نے ایک منصوبہ تیار کیا کہ امام کو زہر دیا جائے. بس انگور میں جب امام کو زہر دیا گیا، بس امام نے اپنے ایک چاہنے والے مسیب کو کہا کہ اب یہ وہ وقت ہے کہ میں 3 دن کے بعد اس دنیا سے چلا جاؤں گا، اس لیے کہ مجھے زہر دیا جا چکا ہے. جب میں تم سے پانی طلب کروں تو اس کے بعد میرے چہرے کا رنگ تغیر ہو جائے گا. مسیب کہتا ہے کہ جیسا امام نے فرمایا تھا بس ویسے ہی ہوا سب کچھ کہ تیسرے دن امام کے چہرے کا رنگ تغیر ہو گیا. ابھی امام قید خانے میں ہی ہیں، بس ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں. بس اسی عالم میں مسیب کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک جوان آیا، اور کیسے آیا میں نہیں سمجھ سکا. بس اس جوان نے آ کر امام کی زیارت کی، امام کے قریب آیا. امام نے راز امامت اس جوان تک پہنچائے اور اس کے بعد ایک جملہ کہا، رضن بقضائہ و تسلیما لامرہ. بس یہ کہہ کر امام اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اللہ اکبر. بس اس جوان نے امام کو غسل دیا. میں اس جوان کے ساتھ ساتھ تھا، نماز پڑھی اور اس کے بعد ایسا غائب ہوا وہ جوان. پھر میں نے ایک خادم جو امام کا مدینے کا رہنے والا تھا اس سے سوال کیا، کہا یہ امام رضا علیہ السلام تھے جو آپ کے فرزند تھے، جنہوں نے آپ کو غسل بھی دیا، آپ کے اوپر نماز پڑھی. عزیزو، اس لیے کہ امام کو امام ہی غسل دیتا ہے، امام ہی نماز پڑھتا ہے. اجرکم علی اللہ. بس اب یہاں سے جب ظالموں کو پتہ چلتا ہے، حاکم وقت نے کہا کہ امام کے جنازے کو، لاشے کو بغداد کے پل پر رکھ دیا جائے. بس کیا معلوم کیسے رکھا ہوگا، اس لیے رکھا تھا کہ تاکہ آنے والے جتنے بھی قافلے ہیں وہ اس لاشے پر گزر جائیں، تاکہ امام کا لاشا پامال ہو جائے. اب منادی کو وہ آواز دیتا تھا، لیکن عجیب معجزہ دیکھا. ایک طرف امام کا وہ جسد مقدس، امام کا لاشا بغداد کے پل پر ہے، اور دونوں جانب سے قافلے رک جاتے ہیں. قافلے آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں، اس لیے کہ حیوان بھی جانتا ہے یہ ہمارے وقت کے امام ہے. اجرکم علی اللہ. بس یہاں پر جب ایک چاہنے والا جس کا نام سلیمان تھا، اس کو جب یہ معلوم ہوتا ہے، اب اس نے جب یہ دیکھا کہ ارے میرے آقا کا جنازہ ہے، آقا کا لاشا اس طرح، بس اعلان کیا، ارے آؤ چاہنے والو، طیب ابن طیب کا لاشا، طاہر ابن طاہر کا لاشا بغداد کے پل پہ رکھا ہے. ارے ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے، رات کی تاریکی میں ایک حداد، ایک لوہار نے خواب میں دیکھا، ایک بی بی پردے میں آگے کہتی ہیں، اے حداد، ارے تو سو رہا ہے، ارے میرا بیٹا موسیٰ کاظم، ارے اس کا لاشا بغداد کے پل پر ہے، اس کے ہاتھوں میں ابھی تک ہتھکڑیاں ہیں. بس بغداد میں جب اس حداد نے آنکھ کھلتی ہے، فوراً جا کے دیکھا امام کے ہاتھوں میں ابھی تک ہتھکڑیاں ہیں. اجرکم علی اللہ. امام کے ہاتھوں سے ہتھکڑیاں اس لوہار نے کھولی، اس نے کس طرح کاٹی نہ جانے. اجرکم علی اللہ. بس چاہنے والے جمع ہوتے ہیں. سلیمان نے قیمتی کفن کا انتظام کیا، امام کو ایک قیمتی کفن دیا گیا، چاہنے والے جمع ہو جاتے ہیں. ایسے عالی شان، اس شان سے امام موسیٰ کاظم کا جنازہ اٹھتا ہے. ارے وقت کے امام ہے، یقیناً یہی حق تھا. میں کہوں گا کہ بہت کوشش کی وقت کے حاکم نے کہ کسی طرح امام کا جنازے پہ لوگ قافلے والے آ کر پامال کر دیں، لیکن وہ اپنے اس منصوبے میں ناکام رہا. امام بے شک عالم غربت میں شہید ہو گئے، لیکن آپ کے چاہنے والوں نے آخر میں
آپ کے جنازے کو اٹھایا، آپ کو کفن دیا، لیکن ہائے وہ غریب، ارے وہ غریب الوطن حسین، ارے لاش حسین کربلا میں ایسا پامال ہوا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ ارے بی بی زینب نے جب یہ منظر دیکھا تو یہی کہا تھا، اے نانا آپ کے حسین کا لاشا کربلا کی زمین پر پامال ہو گیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ خدایا ہماری اس عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، مومنین کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ واسطہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا ہماری تمام حاجتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو مومنین بے روزگار ہیں انہیں روزگار عطا فرما، بیماروں کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہم سب کو اس بیماری سے محفوظ فرما، مہلک بیماری کا خاتمہ فرما۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے اعوان و انصار خدمت گزار میں شمار فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، محمد آل محمد کے صدقے میں ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع